سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس اس جیسی کوئی چیز نہیں پہنچی جو پہنچی پہلے لوگوں کو۔ مستہم البأساء، ان کو آ پکڑا ظاہری تکلیف نے، والضراء، اور جسمانی تکلیفوں نے، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا، غور سے سنو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، بالخصوص دین کی جد و جہد اور محنت کرنے والوں کو، اس انداز سے تسلی دی کہ پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی اختلاف کیا ہے۔ اللہ کے نبی بھی جب ان کو آ کر دین کی کوئی بات سمجھاتے بتاتے تو وہ اس سے بھی اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو اگر آج لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے یا تمہاری بات سے اختلاف کرتے ہیں تو حوصلہ رکھو، تسلی رکھو، اللہ کے نبیوں نے بھی صبر کیا، تم بھی صبر کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے ایک دوسرے انداز سے اہل ایمان کو تسلی دی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کی محنت کرتے ہیں، دین کی جد و جہد اور کام میں شامل اور شریک ہے، ان کے لیے تسلی کا پیغام ہے۔ یہ لوگ ستاتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ طنز کرتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یا کسی بھی انداز سے تمہارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ گویا جنت اتنی سستی ہے کہ کلمہ پڑھا اور جنت مل گئی؟ کیا جو ہے جنت بغیر قیمت کے ایسے ہی بغیر مشقت کے مل جائے گی؟ وہ رب العالمین فضل و کرم والا اللہ، مہربان اللہ، اپنی رحمت سے دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لاتا ہے اور دین کی محنت اور جد و جہد کرتا ہے اور جنت کے اعلیٰ مقامات کا متمنی اور خواہش مند ہوتا ہے
تو پھر آزمائش بھی آیا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ شدید ترین جن کو مسائل میں الجھاؤ پیش آتا ہے، جن کو مشقتیں پیش آتی ہیں، لوگوں کی طرف سے جن پہ آوازیں کسے جاتے ہیں یا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ فرمائے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ اور پھر جو جتنا نبیوں کے قریب ہوگا اس پہ اتنے ہی زیادہ مصائب آئیں گے۔ اب جو حضرات اہل حق اور دین کی محنت کر رہے ہیں بالخصوص، وہ دیکھ رہے ہیں اس دور کے اندر بھی اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی طرح ہی غربت کے ساتھ، مال کی کمی کے ساتھ اور چیزوں کی کمی کے ساتھ اور لوگوں کے طعنے طنز تشنیع کے ساتھ یہ سارے حالات آج بھی پیش آ رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمائے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یأتکم، اور ابھی تک تمہارے پاس ان میں سے کوئی مثال بھی نہیں آئی، الذین خلو من قبلکم، جو حالات تم سے پہلے لوگوں پہ پیش آئے۔ روایات میں آتا ہے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والوں میں سے، حضرت بلال، حضرت خبیب اور دیگر حضرات رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی طرح انہوں نے بھی دین کی خاطر بڑی ماریں کھائی، کلمہ ایمان نہیں چھوڑا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ بعد میں ایک موقع پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خباب، پہلے دور میں جو تم پر بیتا اس کے کچھ حالات تو سناؤ۔ اب تو اللہ نے رحمت کر دی، حضرت عمر کے دور میں تو اچھا خاصا مال کی فراوانی، چیزوں کی فراوانی، حالات بہت اچھے، مسلمانوں کی عزت و قدر، ہر طرف ان کی شہرت۔ تو پہلے زمانے کے جو حالات ہیں وہ تو ذرا سناؤ۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المؤمنین، میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ لیں، پہلے حالات اگر دیکھ لیں، میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کپڑا ہٹایا کمر سے تو کیا دیکھتے کہ جسم پر گڑھے پڑے ہوئے اور ان میں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور فرمایا خباب، ایسی حالت تو میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی، ایسی حالت تو میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ فرمایا امیر المؤمنین، ہمیں آگ کے جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، ہمارے خون سے، ہماری چربی سے وہ آگ بجھا کرتی تھی، یہ صورتحال تھی۔ انہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے محبوب، اللہ تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنے جو سخت حالات ہیں کہ کافر تشدد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ہم مارے سہ رہے ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے فرمایا خباب، اتنی جلدی، اتنی بے صبری، ابھی تم نے وہ حالات تو دیکھے ہی نہیں کہ پہلی قوموں کے لوگوں پر، ان کے سروں پر آرا چلا دیا جاتا، ان کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ کیا وہ حالات تم نے دیکھے ہی نہیں؟ ابھی فرمایا کسی کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کو نوچا جاتا تھا،
لوہے کی کنگھیاں لے کر ان کے جسم سے گوشت ادھیڑ دیا جاتا، وہ حالات تو تم نے دیکھے ہی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن اس سے پہلے بھی قوموں کے اندر قربانیوں کی بڑی بڑی داستانیں، بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اسے اللہ پاک فرماتے کہ ابھی تمہارے سامنے تو وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلوں پہ گزرے۔ آج اگر ہمارے اوپر کوئی مشقت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جاتی تو ہم وہ سوچیں اور پڑھیں جو حضرات صحابہ کرام پہ گزری ہے، تو تسلی ہو کہ اس راستے کا یہ نشان ہے، دین کی محنت اور جد و جہد کے راستے کے یہ علامات اور سائن بورڈ ہے۔ جب مشقتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، رکاوٹیں، تانے، طنز، تشنیع، یہ سب حالات پہلے لوگوں پہ بھی آئے۔ اگر یہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو پھر سمجھیں کہ ابھی وہ صورتحال نہیں بن رہی جو اللہ پاک جس مقام پر جنت میں بڑے لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اونچے درجے کی جنت نصیب فرمائے، اور ہم تو کمزور ہیں، آزمائش امتحان کے قابل نہیں، اللہ اپنی رحمت سے نصیب فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے حالات آئے کہ مستہم البأساء والضراء، کبھی ان کو بأسا نے آ چھوا، کبھی ضراء نے آ چھوا۔ علماء فرماتے ہیں بأسا یہ مالی تکلیفیں، مال کی کمی، اسباب کی کمی، اشیاء کی کمی، دنیا والے بظاہر بڑے بڑے مال و دولت والے اور دین کی محنت کرنے والے کمزور، کسمہ پرس، معمولی حالات کے اندر۔ یہ مالی پریشانیاں مراد ہیں البقصہ سے، اور ذرہ سے مراد جسمانی پریشانیاں، قید و بند کی صعوبتیں، مال اور مار اور تشدد اور طنز اور تشنیع اور لوگوں کے تانے اور کڑوی باتیں، یہ سب ذرہ کے اندر داخل ہے۔ فرمایا اس قدر حالات آتے کہ زلزلو ان کو ہلا دیا جاتا، وہ مقام بھی آتا اس میں کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا صورتحال پیش آ رہی۔ یہاں تک کہ فرمایا اللہ کے رسول بھی اور ایمان والے بھی گویا فطری اور بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر پکار اٹھتے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی بے صبری نہیں ہے، بلکہ اس میں اس بات کی طرف شوق ہے کہ اللہ کا وعدہ ہوتا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، تو گویا یہ اللہ کے نبی شوق میں یہ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایمان والے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جب ایسی صورتحال بنتی، اتنے خوفناک حالات بنتے، اتنی ٹینشن بڑھتی، اس قدر گویا کہ کفار و منافقین کی طرف سے اذیت بڑھتی، پھر اللہ کی طرف سے تسلی کا پیغام آتا، الا ان نصر اللہ قریب، غور سے سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے، اللہ کی مدد تمہارے قریب ہے۔ میرے عزیز دوستو، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پہ کیسی اللہ کی مددیں آئیں۔ ایسی محنت قربانیوں کے بعد وہ مدد و نصرت آئی جو 700 سال تک چلی۔ 700 سال تک امت مسلمہ دنیا میں عزت کے ساتھ جیتی رہی، ساری کی ساری دنیا کی معیشت ان کے پاس، سب دنیا کے حالات ان کے ہاتھ کے اندر، دنیا ان سے پوچھ کر چلا کرتی تھی۔ 7ویں صدی 8ویں صدی ہجری سے لے کر اب تک ہم مسلسل رو بزوال ہیں، نیچے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ
فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اقوام عالم تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوری دنیا کی قومیں تمہارے اوپر بھوکوں کی طرح جھپٹ پڑیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اب تو ہم 313 ہیں تو 1000 کے دانت کٹے کر دیتے ہیں، ہمارے تھوڑے سے لوگ بڑے بڑے لشکروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، تو ایسے کیسے ہو جائے گا کہ اقوام عالم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اس بیماری کا نام ہے وہن۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب وہن کیا چیز ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہے، یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ آج میرے عزیز دوستو ہم دیکھ لیں امت مسلمہ کی صورتحال، دنیا کی محبت کیسے ہمارے دلوں میں گھسی پڑ بیٹھی ہے اور موت سے نفرت ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کی قومیں ہمارے اوپر بھوکوں کی طرح ٹوٹی ہوئی۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں وہ کھوئی ہوئی عزت ہمیں دوبارہ مل جائے، وہ مقام ہمیں پھر مل جائے، تو اس بیماری سے ہمیں بچنا ہوگا، آخرت کی محبت پیدا کرنی ہوگی اور موت سے پیار کرنا ہوگا۔ جو موت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے اندر پھر عزت نصیب فرماتے ہیں۔ کسی نے کہا نا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو اس طرح دین کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم